السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والناس تک اس قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر کئی ایک نام ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے سب سے زیادہ نام اسی صورت کے ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ کسی بھی صورت کے اتنے نام نہیں ہیں، عام طور پہ صورتوں کے نام سنگل ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی صورت کا ایک کی بجائے دو نام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس صورت کے کئی ایک نام احادیث میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الحمد للہ رب العالمین بھی کہا ہے، یعنی پہلی آیت پر ہی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح اس سورت کا نام القرآن العظیم بھی آیا ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب اور ام القرآن بھی آیا ہے۔ اس سورت کو نور بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت کو رقیہ دم بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت کو السبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات بھی کہا گیا ہے۔ تو اس سورت کے کئی ایک نام ہیں احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا شان نزول پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس سورت کے کچھ فضائل کا تذکرہ، اور ان فضائل والی اور شان نزول والی احادیث کے اندر ہی زیادہ تر اس سورت کے ناموں کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کسی حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کے نام نہیں بیان کیے کہ سورۃ الفاتحہ کے مندرجہ ذیل نام ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے جو فضائل بیان کیے ہیں اور اس سورت کا جو شان نزول بیان کیا ہے، ان احادیث کے اندر ہی آپ نے اس سورت کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس سورت کے یہ نام ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا شان نزول دیکھیے اور سنیے کہ وہ کیا ہے۔
صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن، قرآن مجید کے فضائل کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین ایک دفعہ تشریف فرما تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں کہ اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز آتی ہے، اور جبریل امین اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا باب من السماء لم یفتح قط، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے، اور یہ دروازہ آسمان کا آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر جبریل امین کہنے لگے، اس دروازے کے اندر سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل امین کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ آپ سے ہم کلام ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام لیا آپ سے پہلے، اور اس کے بعد کہا ابشر بنورین، آپ کو اللہ کی طرف سے دو روشنیوں، دو نور کی خوشخبری ہے، دو نور آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ ایک نور، ایک روشنی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ اس فرشتے نے یہ بات بھی بیان کی، ان دونوں نوروں کے بارے میں، نورین کے بارے میں یہ بات بھی اس نے بیان کی کہ لم تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، فرمایا کہ ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی حرف پڑھیں گے، کوئی بھی آیت پڑھیں گے، کوئی بھی لفظ پڑھیں گے، تو آپ کو ان کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کیا معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کو دعا کرنے سے پہلے بھی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا باعث بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ پاک نے، دیکھیں باقی قرآن مجید جو نازل کیا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے جبریل امین کا انتخاب کیا، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسا، اس کو پروٹوکول دیا گیا زمین و آسمان کے اندر کہ اللہ پاک نے اس کے لیے اسپیشل دروازہ کھولا اور اسپیشل ایک فرشتہ نازل کیا جو اس نور کو اور اس روشنی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ یہ اس سورت کا شان نزول بھی ہے اور اس سورت کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے اس حدیث کے اندر کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک سے جو مانگا جائے گا وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگا جائے گا اس سورۃ الفاتحہ کو کے پڑھنے کے ذریعے سے اللہ پاک وہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اس سورت کی فضیلت کے اندر اور بھی کئی ایک احادیث ہیں۔ ابو سعید المعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ اے ابو سعید، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے عظمت والی سورت سکھاتا ہوں۔ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ، کہ میں تمہیں قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت ضرور سکھاؤں گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ سکھا دی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب صورتوں سے زیادہ
فضیلت والی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتے تھے، بڑا شوق اور ذوق رکھتے تھے، قرآن کے قاری تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ اے ابی، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھلاؤں کہ جس کی مثل نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے؟ اور پھر تجسس پیدا کیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں وہ صورت ضرور سکھا دوں گا۔ تجسس پیدا کیا، اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے لگا، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسجد سے باہر دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے نکلنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ بات کرتے کرتے مسجد کا دروازہ آ جائے اور وہ جو اتنی فضیلت والی صورت ہے اس صورت کا نام سننے سے میں محروم رہ جاؤں، دروازے سے باہر نکل جائیں بات کرتے کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہیں کہ وہ تو مسجد کے دروازے سے پہلے بتانی تھی، نکلنے سے پہلے، اور تو نے یاد نہیں کروایا یا میں بھول گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے اور اس فضیلت والی صورت کو بتانے کا وقت آ پہنچے۔ کیا ذوق تھا، کیا شوق تھا صحابہ کرام کا، خیر کی بات سننے کے لیے، خیر کی بات سیکھنے کے لیے، قرآن کے ساتھ کیا محبت۔ اللہ اکبر، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور ہم بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب جب پہنچے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، انہوں نے سوال یاد کروایا کہ آپ نے وہ صورت کہا تھا بتانے کے لیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہنے لگے کیف تقرأ فی الصلاۃ، ابی بن کعب تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کیونکہ نماز کے اندر تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے ابی تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں، اس سے مراد قدرت نہیں ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک کے جتنے بھی اوصاف قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کو ہم نے بغیر کسی تعویل کے ماننا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی قدرت ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اور یہ ترجمہ عام طور پہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ قبضہ قدرت، قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں نا، قبضہ قدرت نہیں بلکہ قبضہ ہی کہنا ہے، مٹھی ہی کہنا ہے، ہاتھ ہی کہنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مٹھی کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہماری مٹھی جیسی ہے، وہ اللہ پاک کی مٹھی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو آپ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نہ اس سے پہلے زبور میں اتری، نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، اور نہ ہی فرقان میں اتری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت بیان کی۔ اس جیسی کوئی صورت
آج تک کسی نبی پر کسی کتاب میں نہیں اتاری گئی۔ تو پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی غفلتوں کو چھوڑ کر، اپنی غفلت کی نیند کو چھوڑ کر اس صورت کو سیکھنے کے لیے اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس صورت کے فیوض و برکات کو سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں اور نماز کے اندر اتنی عظیم صورت کی، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صورت تھی اور اس کی کچھ فضیلت جو چند احادیث کی روشنی میں نے عرض کی ہے۔ اب آتے ہیں سورت کے ناموں کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ جو مشہور ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے افتتاح، دباچہ۔ جس طرح کسی کتاب کے شروع میں ہوتا ہے نا، دباچہ ہوتا ہے، پریفیس ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ پہلے مجھے پڑھیے، یا مقدمہ ہوتا ہے۔ اس پریفیس، اس مقدمے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے، اور صاحب کتاب کا، رائٹر اور مصنف کا کچھ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ در حقیقت قرآن مجید کا دباچہ ہے، قرآن مجید کا حرف آغاز ہے، اور اس کے اندر اس کتاب کے مضامین کا بھی تعارف ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا تفصیلات اور کیا کیا مضامین ڈسکس کیے جائیں گے، اور اس صورت کے اندر کتاب کو نازل کرنے والے کا بھی تعارف ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا افتتاحیہ ہے، دباچہ ہے۔ اور اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے جب ہم اس کے مضامین پڑھیں گے تو پھر آپ پہ یہ حقیقت واضح ہوگی کہ واقعی جو مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، پورا قرآن مجید انہی کی تفصیل ہے۔ پورے قرآن مجید کی یہ ایک سمری ہے، ایک قسم کی خلاصہ ہے، اختصار ہے۔ اور اس صورت کو سورۃ الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بعض اوقات سورت کے ابتدائی الفاظ یا پہلی آیت کے نام پر بھی سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الحمد اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کتاب کا نام السبع المثانی سورۃ الحجر کے اندر بیان ہوا، اور وہ اللہ پاک نے اس وہاں پہ اس سورت کے اندر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ کتاب عطا کی اور بطور خاص السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ السبع المثانی کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، چونکہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس لیے اس کو السبع المثانی بھی کہا گیا۔ تو اس کی 7 آیات کو مکمل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض لوگوں نے پہلی آیت شمار کیا ہے تاکہ اس کی 7 آیتیں مکمل ہو جائیں، اور بعض لوگوں نے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں علیہم کے بعد آیت نمبر ڈالا ہے، اس کو الگ آیت شمار کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو الگ آیت شمار کیا۔ یعنی آیت نمبر 7 کے بعض اہل علم نے 2 حصے مانے ہیں بسم اللہ شمار کیے بغیر، اور بعض نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں شامل کیا ہے۔ بہرحال یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، تو اسی احتیاط کے پیش نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس سورت کا حصہ ہے، اس لیے اس کو نماز کے اندر جب سورت کو ہم پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا بھولنا نہیں چاہیے، یاد سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو ائمہ کرام نماز کرواتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، ان کو بھی چاہیے
کہ وہ اگر بلند آواز سے نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھنی بھی جائز ہے، بسم اللہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں ائمہ کرام، لیکن ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے وقت ضرور دینا چاہیے، وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سورت کو القرآن العظیم اس لیے کہا گیا کہ وہ جو احادیث اس کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو السبع المثانی بھی کہا، اس کو القرآن العظیم بھی کہا، اور آپ نے کہا تھا کہ اعظم السور، کہ قرآن مجید کی ساری صورتوں سے زیادہ عظمت والی صورت، اس لیے اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی صرف سورۃ الفاتحہ کو القرآن العظیم، حالانکہ جو قرآن تو نہیں ہے نا پورا، لیکن پورے قرآن کا نام گویا کہ سورۃ الفاتحہ پر لگا دیا گیا، القرآن العظیم سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح اس کو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا گیا۔ ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، مدر آف دی بک، مطلب یہ ہے ماں اصل میں آگے اپنی اولاد کی کے وجود کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے نا، اس لیے اس کو ماں کہا جاتا ہے، ام کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ پورا قرآن مجید جو ہے اس کے مضامین سارے کے سارے اسی صورت سے ہی آگے نکلے ہیں، اور ساری تفصیلات جو ہیں وہ اسی صورت ہی کی آگے بیان کی گئی ہیں، اس لیے گویا کہ یہ صورت پورے قرآن مجید کی ماں ہے، بنیاد ہے، مرکز ہے، محور ہے۔ اور اس صورت کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کسی سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں کوئی بستی آئی، سفر بڑے بڑے مشکل اور لمبے ہوتے تھے اس وقت، تو ان بستی والوں نے ہماری ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، جیسے سورۃ القحف میں ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے ہماری ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہوا یہ اللہ کی کرنی ایسی کہ صحابہ نے کہیں قریب کہیں پڑاؤ ڈالا ہوگا، کوئی اپنے خیمے شیمے لگا کے سٹے کیا ہوگا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک قبیلہ تھا وہاں پہ اس بستی کے اندر، اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہاں سے پیغام آیا کہ غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہی بیان کرتے ہیں کہ پیغام آیا کہ جی کو تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے، کوئی دم شم کرنا جانتا ہے، یہ کام ہو گیا ہمارے سردار کے ساتھ۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں نے پھر جا کر اس کو اس صورت کو پڑھ کے دم کیا، اور پڑھ کے اس کے تھوڑا سا ہلکا سا تھوک ساتھ لے کے اس کے اوپر تھتکارتا رہا، دم کرتا رہا، پھونکتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اس قبیلے کا سردار تھا، چونکہ وہ بڑا آدمی تھا، اس نے پھر بطور مزدوری کے ہمیں 30 بکریاں دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بکریاں ہانک کے ہم لے آئے۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ اب اس میں سے گوشت پکائیں اور کھاتے ہیں، ضیافت تو انہوں نے کی نہیں تھی، چلو ایسے ہی صحیح۔ تو کچھ صحابہ نے کہا نا بھائی ہم تو نہیں کھائیں گے، یہ کیا بات ہوئی، قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن کا دم کیا ہے اور آپ اس کے عوض میں بکریاں لے رہے ہیں، ہم تو نہیں اس کو صحیح سمجھتے، ہم نہیں کھائیں گے۔ خیر کچھ صحابہ نے کھا لیا، کچھ نے نہیں کھایا۔ سفر سے واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا گیا۔ صحابہ اپنی ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، اور پھر اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا، غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ کرواتے تھے۔ اختلاف صحابہ میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ اختلاف کو دشمنی بنانے کی بجائے قرآن و حدیث پر پیش کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کرتے تھے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے وہ مان لیتے تھے، اختلاف ختم ہو جاتا۔ اختلاف اس وقت بڑھتا ہے جب ہم اپنی اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، حدیث آیت آنے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ ہیں کہ فضاحی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھلکھلا کے ہنسے جب آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں تبسما، آپ مسکرا دیے، اور پھر آپ نے کہا، چونکہ صحابہ میں اختلاف تھا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، آپ نے کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھو، یہ جو 30 بکریاں نا مجھے بھی کچھ اس میں سے دینا۔
کوئی دستی دستی کو مجھے بھی دے دینا، چلو میں بھی کھا لوں گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ نے اس لیے کہا تھا تاکہ وہ جن صحابہ کے دل کے اندر اس کے بارے میں تھوڑا سا تھا نا، کوئی اس کو وہ معیوب سمجھ رہے تھے، وہ چیز دور ہو جائے کہ بھائی اس کو کھانا، اللہ کے نبی نے کھا لیا ہے تو ابھی بھی تمہیں اس کے اندر کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اسی وقت آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس پر تم کوئی اجرت حاصل کر لو۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اللہ کی کتاب کا دم شم کر کے یا کوئی پڑھ پڑھا کے کوئی اگر کوئی کچھ لیتا ہے تو وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے یہ شفا کا ذریعہ بھی ہے، سورت الشفا یا سورت الرقیہ دم کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کے بارے میں یہ چند احادیث ہم نے پڑھی سنی ہیں۔ انشاءاللہ اس سورت کے موضوع کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے کل انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔